बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में खबरें ही खबरें। नाज़रीन, मिशन अजान हो या हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने हुकूमत की में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जिसका भी ये आइडिया था, इसने हुकूमत की बेचैनी बेकरारी नजर आ रही है कि ना 1 रुपया लगा, ना करोड़ों रुपए लग रहे, ना हुकूमत को गोली चलाना पड़ी, ना पीटीआई को लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे करने पड़े। लेकिन पूरी दुनिया में चले गया कि हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम इस हुकूमत से निजात चाहती है। सितंबर का ये महीना हुकूमत के लिए सितमगर साबित हो रहा है। इसी महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पांच जज साहबान इंसाफ के हसूल के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को चीफ जस्टिस की तरफ से काम रोकने पर पिटिशनर बन के, आम साहिल बन के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या उनको इंसाफ मिलेगा? अगर उनको इंसाफ ना मिला तो क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में वकला और रिटायर्ड जज साहबान, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, किसान, सैलाब के मारे, महंगाई के मारे, करप्शन के सताए हुए लोग एक बड़ी तहरीक चलाने की अंदिया मिल रहा है? नाज़रीन, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने एक बड़े डेलीगेशन के साथ एक खुफिया जलसा किया। अवामी इज्तिमा था जिसमें तहरीक इंसाफ, पीटीआई के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर एहतजाज किया। लेकिन ये वाहिद इज्तिमा था, एक जलसा था जिसमें ना सहाफ़ियों को जाने दिया गया, ना फुटेज बनाने दी गई, ना कैमरा ले जाने दिया गया। कहीं कोई हुक्मरान वक्त की शान में गुस्ताखी ना कर पाए। ये होता है जब सिलेक्टेड लोग आ जाएं, चोरी के मैंडेट से आ जाएं, तो अवाम से ही डरते हैं। किसी दौर में अवाम की एनर्जी हुआ करती थी, सियासतदानों की एनर्जी होती थी, ताकत होती अवाम में जाना। जब अवाम उनकी तकरीर सुनते थे, पुरजोश नारे लगाते थे, तो सियासत में एक नई जिद्दत आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंद कमरों में साजिशी अनासर ने अदलिया को, मीडिया को कंट्रोल करके, जमहूरियत का खात्मा करके, फरवरी का इलेक्शन चोरी करके लोगों का, अवाम का सियासतदानों पर से एतमाद उठा दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेचैनी ही बेचैनी है। क्या और इसी दौरान नाज़रीन 29 सितंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज कश्मीर एक्शन कमेटी शुरू करने लगा है, जहां की महरूमियों से है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान से चंद लोग ताकतवर हल्के अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत कर देते हैं, बिजली का हक दिया जाए, रोजगार दिया जाए। ये बड़ा कश्मीर में होने वाला एहतजाज पहले भी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, और इस दफा भी जो 29 सितंबर को है, उससे पहले 27 दिसंबर को इमरान खान की कॉल में पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और तुम्हारे तहरीक इंसाफ की पूरे मुल्क से लोग पेशावर पहुंच रहे हैं। और लगता है ये झटका अब हुकूमत की डूबती हुई कश्ती को बचाने वालों के लिए भी परेशानी का बायस बन चुका है। नाज़रीन, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 20 सितंबर को अजान के पूरे मुल्क में अजान देने के इसको कामयाबी की अलामत करार दिया है और कहा है जुल्मत की ये शब ख़त्म होने वाली है। जब मुल्क में कोई भी अदारा इंसाफ देने के ना रहे और इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, तो फिर अवाम अल्लाह से ही रुजू करते हैं और अल्लाह ही उन्हें जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाता है, जालिम शख्सियात से निजात दिलाता है, सरकारी अफसरान से निजात दिलाता है। उन्होंने कहा अजान में की कामयाबी तरीके इंसाफ ने ऐसा काम किया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और अरबों रुपए के इश्तिहारात लगा के सारी की सारी इनकी लुटिया डबो दी गई। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में एक्स पे पैगाम दिया कि अजान में अल्लाह की बड़ाई है, बढ़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है, फिर बरकत क्यों ना आएगी। अगर हम अखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फजल जरूर शामिल होगा। आरिफ अलवी। अब इस पैगाम के बाद तो हुक्मरानों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो तारिक महमूद जहांगीरी, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस इजाद इसहाक साहब, जस्टिस
سمر رفت صاحب جو گئے ہیں، اس کے لیے بھی حکومت کی مشکلات ہے۔ 26ویں ترمیم میں عدلیہ کا جو گلا گھونٹنے کی کوشش کی، پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں 5 جج صاحبان کہ ان میں جو سب سے بڑا تھا طارق محمود جہانگیری صاحب نے فرمایا تھا کہ خفیہ ادارے طاقتور حلقے انصاف کرنے سے روکنے، اس بیان کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا مشین تیز کر دی گئی۔ کہا جا رہا ہے ان ججوں کو جو آفر کی گئی، انہوں نے کہا وہ ملک میں رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں، جج سودے بازی نہیں کرتے بلکہ انصاف، اور ہم اپنا کیس خود لڑیں گے۔ یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان یہ یا افریدی کے لیے امتحان ہے کہ اپنی ماضی میں ہونے والی غلطیاں جو میرڈ کے برعکس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اس سے نجات ہو سکتی ہے۔ اسے آئینی بینچ کی بجائے فل کورٹ میں کیس لگا کر ملک میں انصاف کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ اگر راہ ہموار ہو گئی تو اسی ہفتے توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا القادر کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گا، جہاں انصاف تو نہیں ہوتا لیکن سلمان صفدر ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، دیگر وکلا ہو، وہ کر رہے ہیں۔ اور چند روز قبل بھی جب وکلا پر ہراساں کیا گیا ایمان مزاری کو سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس کی وجہ سے، تو وکلا کے وکیل نے ہی ان پر مقدمہ درج کروا دیا 70 مقدمات پر، جس پر بار نے کہا شاید اسی لیے توقع کی جا رہی ہے کہ جج صاحبان کی یہ پیشی ملک کے لیے بہتری ہوگی۔ ناظرین، ریٹائرڈ جسٹس شاہ جمیل کہتے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، فل کورٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ خود نوٹس نہیں لے سکتے، یہ فل کورٹ بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پرامن شہری پاکستان کے پرامن احتجاج ہی کرتے ہیں، عدالتوں سے انصاف ملے نہ ملے بار بار دستخط دیتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار جو انہوں نے خلف لیا تھا، حامد خان جو سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے سامنے کہ میں 26ویں ترمیم کے خلاف جاؤں گا، اگر ان کی درخواست پر مقدمہ ہو سکتا ہے تو عطر من اللہ صاحب کو جب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو انہیں کمرے میں بند رکھا گیا، تشدد کیا گیا، اس کا مقدمہ دہشت گردی کا کیسے ختم ہوا؟ دول ملک میں یہ انصاف کا دورہ انصاف ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ناظرین، شاید اسی لیے پاکستان میں عدالتی نظام کا دنیا میں انڈیکس میں گرتا جا رہا ہے اور پاکستان میں نہ پریس فریڈم نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 2024 میں 152 نمبر تھا۔ ایک سال 2025 میں اتنا صحافت پر کریک ڈاؤن کیا گیا، انتقامی کاروائیاں کیا گئی کہ پاکستان 3 درجے گر کر 158 نمبر پر چلے گیا۔ اس کی وجہ پاکستان میں صحافیوں پر پابندی اور ان کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ القادر کیس میں عمران خان کی ضمانت اگر نہیں کریں گے تو یہ عدلیہ کا ذوالفقار علی بھٹو پر پھانسی سے زیادہ بدنما داغ ہوگا، جسٹس منیر کو یاد کیا جائے گا۔ دوسری طرف عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ حکومت ہر حال میں القادر ٹرسٹ اسلام آباد میں لگنے سے پیسے توشہ خانہ 2 جس میں ایک گواہ ہی منرف ہو گیا کہ مجھے دباؤ ڈال کے گواہی ڈالی جا رہی ہے، اس میں سزا دلوانا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں لوگ انصاف نہ مل سکے۔ لیکن عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ میری جدوجہد اپنی عدالت سے رہائی نہیں بلکہ عوام میں حقیقی انصاف کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں رکھنے والے خود اپنے اقتدار کے ایوانوں میں قید ہیں اور اپنی مرضی سے موو بھی نہیں کر سکتے، انہیں عوام نے گھر سے نکلنا مشکل کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف نون لیگ کی حکومت کے دوران صرف ترہی مہنگائی نہیں بلکہ معیشت بھی گر گئی۔ سابق گورنر سندھ اور محمد زبیر جو نواز شریف مریم نواز کے ترجمان رہے تھے، ان کی بات بھی سنیے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہو، اور جیسے ہم نے 16 مہینے میں دیکھی کہ اتنی انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ 30-35% کے درمیان CPI انفلیشن رہی، 40% سے اوپر سینسٹیو پرائس انڈیکس رہا، تو ظاہر سی بات ہے عوام کا تو کچھ عمر نکلنا تھا، اور اس میں غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بات کر رہا، بڑی سمپل بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت جو تھی وہ سکڑنی شروع ہو گئی جب حالات خراب ہوئے۔ اگر آپ پورے سال کو دیکھیں فسکل ایئر تو نیگیٹو میں تھی، -0.17۔ تو ایک طرف
ناظرین کے لیے کہ آپ کی انکم کم ہو رہی ہو اور مہنگائی بڑھ رہی ہو تو کسی بھی خاندان کے حوالے سے دیکھیں یا پرسنل کسی تو اس کے لیے تو زندگی بہت عذاب ہوگی. تو دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج الیکشنز میں جب جائیں گے, ہاؤ ٹو کنوینس دا پیپل کہ جو مہنگائی تھی, دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ کیوں تھی, اس کا ریزن ظاہر ہے بتانا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ عمران خان اتنی کر کے گیا تھا, عمران خان جب چھوڑ کے گیا تھا تو 13% تھی تک, تو وہاں سے 35% کی تو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. محمد زبیر صاحب کہتے ہیں عوام کی زندگی عذاب کر دی ہے موجودہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے, چوری کے مینڈیٹ والوں نے, عدلیوں کے دبانے والوں نے, صحافیوں کو دبانے والوں نے. ناظرین, کل کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے, اس سے پہلے سعودی عرب گئے. ایک اچھی بات ہے, دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, ایک پر حملہ دونوں پر حملہ, کیا فلسطین کو اس کو شامل کیا جاتا ہے؟ کیا قطر کے حملے کے بعد یہ ہوا ہے؟ کیا یہ حملے کے حد و حال ابھی سامنے نہیں آئے؟ دیکھنا ہے کہ اس سے پاکستان میں سعودی عرب جس نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ امریکہ انڈیا پہ کی ہے, پاکستان پر اگر بھارت حملہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے. اس کے مدعا جاتا ہے کہ اگر ایک پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے اچھا تو فیصلے کو اچھی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم مل پائیں گے؟ اور ملاقات میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑے ٹیڑھے آدمی ہیں, انہوں نے کہہ دیا آپ کے ملک میں جمہوریت ہی نہیں, 26ویں ترمیم میں عدلیہ کا خاتمہ کر دیا گیا, آپ کی صحافت کا انڈیکس دنیا میں 6 نمبر اور نیچے آ گیا, تو پھر جواب دینا مشکل ہوگا, کیونکہ باہر آپ کسی کو اغوا نہیں کر سکتے. کسی پر جھوٹے مقدمات کر کے 780 لگا کے 10 سال کی یاسمین راشد, عمر چیمہ, محمود رشید, آشا بھٹا اور دیگر سیاستدانوں کی طرح انہیں سزائیں نہیں دے سکتے. ادھر تو سوال ہوگا. تو صحافی کا کام سوال کرنا ہے, لگڑ بگڑ چمچوں کا کام خوش آمد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کون استعفیٰ دے گا, آنے والے دن اہم ہوں گے. پاکستان زندہ باد.